अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरेज विलेज व्लॉग। हम आपको अपने मस्जिद की किताबें दिखाएंगे। आप सबने हमारे साथ रहना, फुल वीडियो देखनी है। मैं अपने कैमरामैन को बोल दूँ आपको मस्जिद भी दिखाए, आपको लोग भी दिखाएगा और आपको नात भी सुनाएंगे, तिलावत भी सुनाएंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. گزارشات ہیں جو وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مسجد ابو تراب کا ہم نے سنگ بنیاد 2 دسمبر 2001 کی بروز جمعرات کو رکھا تھا. نامساعد حالات کے ساتھ ہم نے جب مسجد کا آغاز کیا تو 18,000 روپے ہمارے پاس چندہ ہوا تھا. الحمدللہ میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں ہمارے ساتھ دل کھول کر فراخ دلی سے تعاون کیا. اس میں ملک محمد نواز درحال صاحب دل عظمت والے نے، حاجی ضیاء اللہ صاحب ترک شریف سے، ماسٹر سمیع اللہ صاحب بھٹا والا، محمد فہیم خان والطاہر خان مرحوم، حیات اللہ بیل خیل ولد رضا محمد طارق خان ولد لال خان بیو حکیم خیل، ماسٹر انصر خان اوری خیل، ملک امان اللہ ڈرحال میاں والی، ملک سیف اللہ سیوڑا، ملک ریاض سیوڑا، مستری حاجی نذیر درخان شیخ موسیٰ خیل، اور ایک نہایتی غریب شخص چنا اونٹ والا جس نے مسجد کی تمام اینٹیں فی سبیل اللہ لا کر دی ہیں، اور عبداللہ صاحب فریجوں والے نے بہت بڑا تعاون کیا. ان تمام کے علاوہ میں اپنے دوستوں کو خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے دن رات محنت کر کے، چندے کر کے اور اپنی طرف سے جو کچھ ان سے بن سکا انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کیا. ملک لطیف سیوڑا اور ملک عنایت اللہ سیوڑا، تو ان لوگوں نے دن رات ایک کر کے مسجد کی تعمیروں میں بھرپور حصہ لیا، اور آج الحمدللہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں اور اس کا آج آغاز ہو رہا ہے. تو میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. کھگلا والا روڈ ہو یا ناکشا روڈ ہو، جس طرح بھی ہو، محمد سلیم مواز خیل اور عاقف رضا محمد طارق سیوڑا، انہوں نے جو ہے نا روڈ پہ اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چندہ کیا ہے. تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ علم جزل میں قبول فرمائے اور انہیں دین و دنیا میں عزت سے مالا مال فرمائے. دیتی ہے صدا یہ چشم و نم، دیتی ہے صدا یہ چشم و نم. اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے کرم. اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا. والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بنا لله مسجدا بنى الله له البيت في الجنة.
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ در غیبوت کی لقال محمد حضرات کے سامنے حضور پرنور شافعیون نصور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، ایک مسجد بنانا ہے اور ایک اللہ کے لیے مسجد بنانا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے عبادت کے لیے، اللہ کے لیے کریں، جس میں ریا کو دخل نہ ہو، سیاست کو دخل نہ ہو، نام کو دخل نہ ہو، قومیت کو، اللہ کے لیے بھی اللہ راضی ہو، اللہ کے لیے بنائے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مسجد کے بدلے میں اس شخص کے لیے جنت میں محل بنائے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کسی شخص نے جب اس حدیث مبارکہ کو سنا، اب ہر مسلمان جنت تو چاہتا ہے، ہر مسلمان جنت کو چاہتا ہے، جو سچا مسلمان ہے وہ جنت کی دعا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو۔ کوئی کہے یار مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، در رسول چاہیے، مدینہ چاہیے، منورہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے، تو اتنا سمجھ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ اور جنت کو وہ جدا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک ہی چیز ہے، مدینہ منورہ اور جنت ایک تو ایک ہی چیز۔ اگر جنت نہیں چاہتا ہے تو مدینہ بھی نہیں چاہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو ایک شخص جس نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو جنت کی خواہش میں اور جنت کی تمنا میں وہ مسجد بنانے لگا، لیکن اس نے اعلان کیا کہ کوئی شخص مسجد میں چندہ نہ لائے، میں خود بناؤں گا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں مسجد بناؤں، لوگوں کا چندہ اس میں شامل کروں تو پھر اس محل میں لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ میں تو جنت میں اکیلا ہی محل چاہتا ہوں، تو میں اکیلا ہی مسجد بناؤں گا، اپنی دولت سے مسجد خود بناؤں، محل جنت میں مجھے ملے تو مجھے ہی ملے اور کوئی شریک نہ ہو ساتھ۔ اعلان کیا کوئی شخص مسجد میں چندہ نہ لائے، میں خود بناتا ہوں۔ مسجد تیار ہو گئی، اس شخص نے خواب دیکھ لیا، خواب میں جنت دیکھ لی، جنت میں محل دیکھ لیا۔ پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ تیرا محل ہے۔ پوچھا کس عمل کے بدلے؟ بتایا گیا جو آپ نے مسجد بنائی ہے، اس مسجد کے بدلے میں جنت میں یہ محل جو ہے یہ تیرا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور محل بھی اس نے دیکھ لیا، اسی طرح محل تھا جس طرح اس کا تھا۔ پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ بتایا کہ یہ تیرے پڑوسی کا ہے۔ پوچھا پڑوسی کو یہ محل جو ملا ہے یہ کس عمل کے بدلے میں؟ بتایا کہ مسجد بنانے کے بدلے میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک۔ آپ کو جو محل ملا ہے مسجد کے بدلے میں، اور آپ کے پڑوسی کو جو ملا ہے اس کو بھی مسجد بنانا۔ اب یہ حیران ہوا، پڑوسی تو غریب ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ مسجد بنوائے، اور اس نے مسجد بنوائی کہاں ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ بیدار ہوا، پڑوسی کو بلایا،
اے میرے پڑوسی میں نے ایسا خواب دیکھ لیا, جنت دیکھ لیا, اپنا محل دیکھ لیا, ساتھ میں آپ کا بھی محل دیکھ لیا, اور بتایا گیا کہ آپ کے پڑوسی کا محل ہے اور مسجد کے بنانے کے بدلے میں تو آپ نے مسجد کہاں بنائی ہے, یا آپ نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کا بدلہ آپ کو محل مل رہا ہے جنت میں. اس نے کہا دیکھو در حقیقت میں نے کوئی مسجد نہیں بنوائی. آپ نے جب اعلان کیا تھا کہ مسجد میں کوئی چندہ نہ لائے تو میں نے یہ سوچا کہ ہمارے محلے میں مسجد بن رہی ہو اور میرا چندہ شامل نہ ہو, یہ تو مناسب نہیں ہے. تو رات کو چپکے سے گھر سے ایک اینٹ اٹھا کر مسجد کی اینٹوں میں شامل کر لیا تھا. اس ایک اینٹ کے بدلے میں مجھے بھی جنت میں محل مل رہا ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے جو نام گن کر بتائے بہت اچھا ہے. ایک مسجد کے بدلے میں اگر ہزاروں لوگوں کو جنت مل جائے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ہر امتی کو جنت میں محلات مل جائے. مسجد کی بڑی فضیلتیں ہیں. میں دیکھ رہا تھا کسی کتاب میں کہ ایک بھکاری جا رہا تھا, بھیک مانگ رہا تھا. ہر ایک کا اپنا کام ہے. اب گلیوں میں پھر رہا ہے, ایک گلی میں جاتا ہے, ایک دروازہ کٹکھٹاتا ہے, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, گھر سے کوئی نکلتا ہے کچھ خیرات دے دے. آگے جا کر دوسرا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں, پھر تیسرا کٹکھٹاتا ہے. اب خیرات وصول کرتا جاتا ہے, آگے بڑھتا جاتا ہے. بالآخر جب ایک دروازہ اس نے کٹکھٹایا, اندر سے کوئی نکلا نہیں, یہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے. پھر کٹکھٹایا, پھر کوئی نہیں نکلا. پھر کٹکھٹایا, بار بار دروازہ کٹکھٹاتا ہے, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. کوئی راہگیر جو جا رہا تھا اس نے کہا اے شخص تو کیا کر رہا ہے, ادھر بیٹھا ہے, دروازہ بار بار کٹکھٹا رہا ہے. اس نے کہا میں بھیک مانگ رہا ہوں, خیرات مانگ رہا ہوں, اس گھر سے کوئی نکل نہیں رہا ہے. اس نے کہا یہ گھر نہیں ہے, یہ تو مسجد ہے, تو مسجد کا دروازہ کٹکھٹا رہا ہے. اس نے کہا مسجد بھی کسی کا گھر تو ہوگا, مسجد جو ہے کہ کسی کا گھر نہیں, کسی کا یہ بھی تو. اس نے کہا یہ تو خدا کا گھر ہے. اس نے کہا اچھا خدا کا گھر ہے, خدا کے نام پہ تو میں جب لوگوں سے مانگتا ہوں تو مل جاتا ہے. خدا کے گھر تک پہنچ گیا ہے. خدا کی قسم جب تک اس گھر سے مجھے خیرات نہ ملے میں جاؤں گا نہیں. یہی عقیدہ باندھنا تھا کہ اس کی نظر ساتوں آسمانوں کو پار کر گئی اور ساتوں زمینوں کو پار کر گئی. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو پھر ایسی ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت عنایت فرمائی. حضور پرنور شافع یوم نشور احمد مجتبی دنیا بھی عنایت فرما, دینی عطا فرما, عزت عطا فرما. یا باری تعالیٰ ان کو خوشیاں عطا فرما, عزت عطا فرما, دونوں جہانوں میں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی